وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله تعالى في مقام آخر الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت کا انسانیت کی طرف آخری پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے بھیجا تاکہ نبی علیہ السلام انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے، ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا وہ کلام ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے، کار مذلت میں پڑے ہوئے انسان کو اوج ثریا پہ پہنچاتا ہے، اپنے رب سے بچھڑے ہوئے انسان کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے۔ اللہ نے اسے بھیجا ہی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو قرآن مجید کی تفصیل بتایا کرتے تھے۔ آپ معلم بن کر تشریف لائے، انما بعثت معلما، اور آپ کا منصب یہ تھا لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اللہ نے جو بندوں کی طرف نازل کیا تھا، نبی علیہ السلام اس کو کھول کھول کر بیان فرماتے تھے۔ یہ قرآن مجید ہی تھا جس نے صحابہ کی زندگیوں کو بدلا اور ان کو عزتوں کے وہ تاج عطا فرمائے جو دنیا میں کسی اور کو نہ ملے۔ آپ کار پہ نظر ڈالتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک مشین ہے جو انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتی ہے۔ ٹرک پہ نظر پڑتی ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے یہ ایک مشین ہے جو سامان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچاتی ہے۔ اگر کسی کرین پر نظر پڑتی ہے تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ نیچے زمین پر پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر اونچی جگہ کے اوپر پہنچاتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو ذلت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے انسان کو اٹھا کر اوج ثریا پہ پہنچا دیتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔
جو فرد قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ فرد عزت پاتا ہے، جو قوم اس قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ قوم عزت پاتی ہے۔ یہ عزتیں دینے والی کتاب ہے، آج بھی اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بندہ قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جائے، الحمدللہ سے شروع کرے والناس کے سین تک پڑھتا چلا جائے، سر کے بالوں سے عمل شروع کرے، پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتا جائے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جو پڑھنے والا انسان ہے وہ قاری ہے، مگر قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہونے کی وجہ سے اس کو برکتیں مل جاتی ہیں۔ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ بھی برکت والے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ تو اللہ برکت والے ہیں، ان کا نام بھی برکت والا ہے۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا، اور اللہ کا کلام بھی برکت والا ہے۔ نبی الاسلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے برکت حاصل کرو۔ آپ نے لوہے کے مقناطیس تو دیکھے ہوں گے، دلوں کا مقناطیس نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید دلوں کا مقناطیس ہے، یہ دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ الحمدللہ مجھے اپنے زندگی میں ایک مرتبہ مصر کے مشہور قاری عبدالباسط عبدالصمد کے ساتھ امریکہ کا ایک مہینہ امریکہ میں گزارنے کا موقع ملا۔ وہ مختلف مجالس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ آج اردو میں انگریزی میں جیسی محفل ہوتی کچھ اس کے بارے میں بات کر دیا کرتا تھا، مگر اللہ نے اس بندے کی آواز میں کیا تاثیر رکھی تھی کہ لوگ ان کا قرآن مجید سنتے تھے اور ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ہم نے ایک سکول میں ان کا پروگرام کروایا، تو جہاں قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ہال کا ایک حصہ تھا، ایک سائڈ تھی، اور کوئی تقریباً 400-500 فٹ کے فاصلے پہ دوسری سائڈ تھی، وہاں پردے کے پیچھے خواتین تھیں۔ قاری صاحب نے تلاوت شروع کی، عجیب، سبحان اللہ، پورے مجمع پہ اس کے اثرات تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب قاری صاحب نے یہ آیت پڑھی وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، تو عرب عورتیں جو 500 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھی تھی وہ اتنا رو رہی تھیں کہ ان کی آواز مردوں تک آ رہی۔ ایک مرتبہ قاری صاحب سے کسی نے سوال پوچھا، قاری صاحب آپ اتنا اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے قرآن مجید کا کوئی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کے بہت معجزات آنکھوں سے دیکھے۔ اس نے کہا جی ہمیں بھی بتائیں۔ تو قاری صاحب نے بتایا کہ یہ اس دور کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر ہوا کرتا تھا، اس کے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ حکومتی کام کے لیے رشیا گیا، تو میٹنگ کے بعد رشینز نے اس کو کہا کہ کیا تم مسلمان بنے پھرتے ہو، بیکورڈ لوگ، بیکورڈ قوم، ملک بھی تمہارا بہت بیکورڈ ہے، تم چھوڑو اپنے قرآن کو اور ہماری یہ ریڈ بک سنبھال لو، کمیونسٹ بن جاؤ۔
تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر دیں گے اور تم دنیا کی بڑی قوت بن جاؤ گے۔ جمال عبد الناصر نے اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کی کوشش تو کی، مگر اس کا دل مطمئن نہ ہوا، دل میں خلش رہ گئی کہ جیسے جواب دینا چاہیے تھا میں ان کو نہیں دے سکا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر پروگرام بنا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ آپ نے صدر صاحب کے ساتھ رشیا جانا ہے، تیاری کریں۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ عبد الباسط کی ضرورت پڑے سعودی عرب میں، پاکستان میں، ان ملکوں میں جہاں مسلمان بستے ہیں، رشیا میں کیا ضرورت میری پڑ گئی۔ خیر میں نے تیاری کی اور میں صدر صاحب کے ساتھ ماسکو پہنچا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پہلے تو ان کی میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے ملک کی سطح کی جو باتیں کی وہ آپس میں کی۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو اس وقت جمال عبد الناصر نے ان کو کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے۔ سامنے بیٹھنے والے کمیونسٹ تھے، وہ کیا سمجھیں، تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا پڑھیں گے؟ اس نے کہا قرآن پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا تم کہہ کیا رہے ہو، لیکن جو چاہتے ہو وہ کرو۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں مجھے صدر صاحب نے اشارہ کیا کہ قرآن سناؤ۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کی، اور عجیب بات کہ وہ رکوع پڑھا جس رکوع کو سن کر کسی دور میں عمر بن الخطاب لانو ایمان لائے تھے۔ فرماتے ہیں جب میں نے رکوع مکمل کیا اور سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے بیٹھے ہوئے جو کمیونسٹ تھے ان میں سے 4-5 تھے جو آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ اب جمال عبد الناصر نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو عربی بالکل نہیں جانتے، لیکن پتہ نہیں آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ خود بخود ہمارے دلوں پر رقت طاری ہو گئی اور ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جو لوگ قرآن مجید کو مانتے نہیں، جانتے نہیں، قرآن ان کے دلوں کو بھی تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دریاؤں کے راستے کوئی نہیں بناتا، دریا اپنے راستے خود بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید رحمت کا وہ دریا ہے جو دلوں تک اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے۔ یہ دلوں کا مقناطیس ہے۔ چنانچہ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قرآن مجید اتنے غور سے سنتے ہیں کہ دنیا دار لوگ کسی گانے والی عورت کے گانے کو اتنے غور سے نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے قرآن مجید کو اتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کی طرف ہجوم کرتے ہیں، پھر جیسے مجمع لگ جاتے ہیں نا، ایسے فرشتوں کا مجمع لگ جاتا ہے۔ تو جو فرشتہ اس قاری کے بالکل قریب ہوتا ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ فرشتہ اس قاری کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیتا ہے، یعنی اپنی زبان میں ہم کہیں تو وہ فرشتہ اس کے لبوں کو بوسہ دیتا ہے کہ یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، یہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، فرشتے اس کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ قرات کے ایک مشہور قاری گزرے ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ،
ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی. لوگ سمجھتے تھے چھوٹی الائچی وغیرہ کچھ منہ میں رکھتے ہوں گے جس کی وجہ سے خوشبو آتی ہے. ان کا ایک شاگرد تھا، وہ ان کے پیچھے پڑ گیا. حضرت آپ مجھے بتائیں آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں؟ مجھے کچھ منہ میں رکھنے کی عادت نہیں ہے. حضرت یہ خوشبو جو آتی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ طالب علم بھی لسوڑے کی گٹھلی کی طرح تھا، چپکا رہا. حضرت بتائیے، حضرت بتائیے، حضرت بتائیے. جب بہت تنگ ہوئے تو انہوں نے پھر بتایا کہ دیکھو مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عاصم تم میری مسجد میں قرآن مجید پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا تب سے میرے منہ سے یہ خوشبو آتی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے کے لبوں کو فرشتے بوسہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آواز بہت اچھی تھی، قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں کہا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ. تو ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آپ پر اترا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے قرآن سناؤ. وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کو اوپر سے اشارہ ہوا ہے. تو انہوں نے آگے سے کھڑا کھڑا سوال ہی پوچھ لیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر یہ کہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا نعم اللہ سماک ابن کعب، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے. ابن کعب سے کو قرآن سنائے. محبوب آپ بھی سنیں گے، میں رحمان بھی سنوں گا. قرآن پاک سننے کی فرمائشیں اللہ تعالیٰ عرش سے دیا کرتے تھے. یہ اللہ کی وہ کتاب ہے، یہ ایک حقیقتوں کا خزانہ، یہ صداقتوں کا مجموعہ، یہ سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب جس کو کہتے ہیں نا الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس. اللہ نے کائنات کی صداقتوں کو اس کتاب میں جمع فرما دیا ہے اور اس کو ہمارے لیے بھیجا ہے. ہم اس کو پڑھیں اور عزتوں کی زندگی گزاریں. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہے تھے. ایک جگہ سے ٹرن لیتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور نیچے چراگاہ میں دیکھنا شروع کر دیا. دوپہر کا وقت ہے، تپتی دھوپ ہے، لوگ پسینے میں شرابور. دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل تھا مگر عمر لانو کھڑے ہیں. ساتھ والے بندے نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے پوری فوج دھوپ میں کھڑی ہے اور لوگوں پر یہ مشقت جو ہے نا وہ گزر رہی ہے، خیریت ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو عمر لانو نے جواب دیا میں اس چراگاہ کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں اپنی جوانی میں ایمان لانے سے پہلے اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا. میرے اونٹ خالی پیٹ گھر واپس جاتے تھے اور میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا، کوستا تھا، عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا. یہ قرآن بندے کو یوں عزتیں دیتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، اس امت میں جس کو عزت ملی
قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے ملی، جس کو عزت ملی۔ صحابہ کرام میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بازی لے گئے۔ آپ ان کے حالات زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، وہ قرآن مجید کے عاشق تھے۔ اس لیے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں تہمت لگنے کے بعد اپنے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد چارپائی پر بیٹھے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ محبت تھی انہیں قرآن سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے عاشق تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے عاشق تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے عاشق تھے۔ جس کو عزتیں ملی قرآن کی محبت کی وجہ سے ملی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں ایک قرآن مجید دن میں تلاوت کرتے تھے، ایک قرآن مجید رات میں تلاوت کرتے تھے، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں پڑھتے تھے تو 63 قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ عشق قرآن کا یہ حال تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا تو مجھے ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ جانے کا موقع مل گیا۔ ہمارے قافلہ کو مکہ سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن لگے اور میں نے 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ امام احمد بن حنبل کے عشق قرآن کے واقعات تو بچے بچے کو یاد ہے کہ انہوں نے مسئلہ خلق کے قرآن کے بارے میں کیا مجاہدے برداشت کیے اور اللہ نے پھر ان کو کیا عزتیں عطا فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ، جتنے یہ 4 ائمہ تھے، چاروں کے چاروں عاشق کے قرآن تھے۔ آج دیکھو اللہ نے ان کو کیا عزتیں بخشی ہوئی ہیں۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا نام سامنے آتا ہے، ادب سے ہمارا سر جھک جاتا ہے، احترام ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ عزتیں ان کو کس نے دی؟ قرآن مجید کی محبت نے عطا کی۔ اور آگے آئیے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کیا عزت عطا فرمائی کہ ان کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام پھر شروع ہوا اور کروڑوں لوگوں کو اللہ نے اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے والد عاشق قرآن تھے، بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کا فیض اکابر علماء دیوبند کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے شیخ میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ عاشق قرآن تھے، حافظ قرآن نہیں تھے، ناظرہ پڑھتے تھے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کل اعوذیہ، جس کو چند صورتیں یاد ہوں، تو ان کو چند صورتیں یاد تھیں، مگر قرآن مجید کی محبت ایسی تھی کہ ان کا فیض اللہ نے جاری فرما دیا۔ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب یاد ایام میں لکھتے ہیں کہ میں اپنی جوانی میں ایک قرآن مجید روز پڑھنے کا عادی تھا، تو یہ عاشق قرآن ہی ایسا عمل کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنی دادی کو ملنے کے لیے گیا، لڑکا تھا، تو میری دادی کہنے لگی زکریا آؤ مجھے قرآن سنا جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت کی نیت پڑھ لی، باندھ لی، اور 2 رکعت میں پورا قرآن سنا کر دادی کو واپس آ گیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ گھرانے سے تعلق تھا، کلمہ پڑھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے پاس پڑھنے کے لیے آ گئے۔ کبھی کبھی والدہ ملنے آتی تھی تو وہ گالیاں دیتی تھی،
خاموشی سے اس کی گالیاں سن لیتے تھے، مگر دارالعلوم سے باہر نکلتے نہیں تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی تعلیم کے آخری سال میں تھا، اس وقت میرے سسر دارالعلوم دیوبند کے دورے پر آئے۔ فرماتے تھے کہ میرے سسر بہت سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے مجھے اس وقت پہچان لیا جب احمد علی نہیں تھا، آج تو احمد علی ہے، یہ فرمایا کرتے تھے تحدیث نعمت کے طور پہ۔ ان کے والد سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، سسر جو تھے ان کو ان کی بیوی نے کہا کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں۔ تو وہ مدارس کے دورے پر چلے کہ میں کوئی نیک بچہ ڈھونڈوں۔ پنجاب کے مدارس کو دیکھتے دیکھتے بالآخر دیوبند پہنچے تو ان کی نظر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ پر پڑی۔ اس وقت وہ ایک نوجوان بچے تھے، دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ اس کے چہرے پر مجھے تقویٰ کا نور نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ سے بات کی کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ وہ کہا نہیں، شادی شدہ تو نہیں ہے، اگر یہ شادی کے لیے تیار ہے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے تنہائی میں بلا کے پوچھا کیا تم نکاح کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا حضرت میں تو ساری برادری سکھ کو چھوڑ کے مسلمان ہوا ہوں، تو اب کون مجھے اپنی بیٹی دے گا، اور میرے پاس تو نہ مال نہ پیسہ کچھ ہے بھی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو تو تم؟ میں نے کہا حضرت میں بھی تیار ہوں۔ میرے سسر نے کہا کہ اچھا کل عصر کے بعد نکاح کی مجلس ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش دل میں کہ اللہ نے میرے لیے شادی کا معاملہ آسان کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور میں نے اپنے ہم جماعت بچوں کو بتا دیا کہ کل عصر کے بعد میرا نکاح ہے۔ اب بچوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نکاح کے وقت جو تمہارے یہ میلے سے کپڑے ہیں نا، یہ نہ پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جانا، ہر کسی نے تمہیں دیکھنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اپنے کپڑے ہی پہنوں گا۔ ایک طالب علم نے کہا کہ اسی سے کپڑے ادھار لے لو۔ میرا دل نے گوارا نہ کیا، میں نے کہا نہیں، میں اپنے ہی کپڑے پہنوں گا، میرا دل نہیں چاہتا کسی سے ادھار کپڑے مانگوں۔ کہ دلہا ادھار کپڑے پہن کے آیا بیٹھا ہے۔ اب طلباء بھی معقولی ہوتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، تو ایک طالب علم نے کہا اچھا ادھار کپڑے لے کر نہیں پہننے تو انہی کپڑوں کو اتار کے کل دھو لینا اور صاف کپڑوں کو پہن کے جانا۔ حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ میرے بھیڑ کد پہ میری بدبختی آ گئی کہ میں نے اس بچے کا مشورہ مان لیا، اور اگلے دن میں نے فجر کے بعد دھوتی باندھی اور اپنے کپڑے اتار کر دھو دیے۔ اب سردیوں کا موسم اور کپڑے میں نے دھو دیے اور اوپر سے آسمان پر بادل آ گئے، اب کپڑے خشک نہیں ہو رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مسجد کے پیچھے میں ان کپڑوں کو ہاتھ میں پکڑ کے لہرا رہا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا اللہ میرے کپڑوں کو خشک کر دے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عصر کا وقت ہو گیا اور کپڑے خشک نہیں ہوئے، اور میں سردی کے موسم میں گیلے کپڑے پہن کر دولہا جو تھا وہ مسجد میں آ گیا۔ سردی کے موسم میں گیلے کپڑے پہن کے دولہا آیا بیٹھا ہے۔ میرے سسر نے مجھے اس حال میں دیکھا، انہوں نے پہچان لیا کل یہی کپڑے تھے، خشک تھے، گندے تھے، آج یہ دھلے ہوئے کپڑے ہیں اور گیلے ہیں، اس کا مطلب اس کے پاس کوئی دوسرا لباس بھی نہیں ہے۔ مگر اللہ نے ان کو کیا سونے کا دل دیا تھا کہ اس حالت میں دیکھنے کے باوجود انہوں نے بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔
حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں بیوی کو گھر لے کے آیا تو ابتدائی دنوں میں میرے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کبھی کھانے کو مل گیا کبھی نہیں، کبھی مل گیا کبھی نہیں ملا، تو میں دل میں پریشان بھی ہوتا تھا کہ بیوی کو سارا دن میں کھانے کی کوئی چیز لا کے دے نہیں سکتا اور وہ بھوکی رہتی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میری بیوی اپنے والدین کے گھر گئی تو اس کی والدہ نے اس سے پوچھا، بیٹی تو نے اپنے خاوند کے ساتھ جو دن گزارے تو کیسے رہا؟ ہر ماں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ تو ازدواجی زندگی کے خوش ہے یا نہیں؟ تو فرماتے کہ میری بیوی اتنی نیک تھی کہ جب ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تو نے اپنے خاوند کو کیسے پایا، تو بیٹی نے کہا کہ امی میں سنا کرتی تھی کہ مر کر جنت جائیں گے اور میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی۔ میں سنا کرتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی۔ وہ اتنی خوش تھی، اس کی نظر میرے نیکی پر تھی، تقوی پر تھی، میری اتباع سنت پر تھی، اس لیے اس کے دل میں بہت سکون تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شروع کا وہ وقت تھا کہ جب مجھے کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور آج اللہ نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا، میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ سرگودا کے جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کے جھاڑو دیتی ہیں۔ آج تو احمد علی ہے، حضرت یہ الفاظ فرماتے تھے۔ ان کا درس قرآن بہت مشہور تھا، قرآن مجید سے محبت تھی ان کو۔ اس درس قرآن نے ان کی زندگی میں کیا برکتیں عطا فرمائی۔ جب حضرت کی وفات ہوئی تو ان کے خلیفہ تھے، انہوں نے خواب میں حضرت لاہوری کی زیارت کی تو اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت نے خواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میری پیشی ہوئی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کثیر البکا تھے، گریہ تاری رہتا تھا اور اکثر ان کے آنسو بہتے رہتے تھے، اور آنسو بہنے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر لکیروں کے نشان بھی نظر آتے تھے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا، احمد علی لاہوری تم اتنا کیوں روتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اور خوف طاری ہوا کہ مجھ سے تو حساب کتاب شروع ہو گیا، اور میں جانتا تھا کہ منو کی شفل حساب فقط عذبا، تو میں نے تو رونا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احمد لاہوری تم آج بھی رو رہے ہو، ہم تمہاری زندگی سے اتنے خوش ہیں، ہم نے تمہاری بھی بخشش فرما دی، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا گیا قبرستان کے ہر مسلمان میت کی بھی ہم نے بخشش فرما دی۔ اس لیے حضرت لاہوری کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ قرآن مجید کی محبت نے ان کو کیا رتبہ عطا فرما دیا، کیا شان عطا فرما دی۔ جس کو دنیا میں عزت ملی یا تو وہ خود عاشق قرآن تھا یا اس کے پیچھے کسی عاشق قرآن کی دعائیں تھیں جس نے اسے عزتوں کے آسمان تک پہنچا دیا۔ پکی بات ہے۔ چنانچہ ترکی کا ایک نوجوان تھا، عثمان اس کا نام تھا، نیک تھا اور مہمان نواز طبیعت تھی۔ اس کو جب کوئی مسافر مل جاتا وہ اسے اپنے گھر لے آتا اور مہمان نوازی کرتا۔ جو محلے کے لوگ تھے ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اجنبی آدمی ہماری آبادی میں کیوں آتا ہے، وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے عثمان کو منع کیا کہ عثمان غیر مردوں کو نہ لایا کرو، مگر عثمان بھی اپنی بات کا پکا تھا۔ جب 2-4 دفعہ منع کیا تو محلے کے کچھ لوگوں نے کہا، عثمان اب تم کسی اجنبی بندے کو لائے نا اور اپنے گھر ٹھہرایا تو ہم تمہاری پٹائی کریں گے اور تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ پھر عثمان کو کوئی ایک اور آدمی مل گیا مسافر، تو عثمان پھر اسے گھر لے کے آیا
محلے والوں نے عثمان کی بہت جو ہے وہ مار پٹائی کی اور اسے دھکے دے کے نکال دیا کہ تم بھی یہاں نہیں رہ سکتے۔ اب جب رات کے وقت عثمان کی پٹائی ہوئی اور اسے محلے والوں نے دھکے دے کے نکال دیا تو عثمان سوچنے لگا میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ کچھ فاصلے پر ان کے شیخ کا شہر تھا، تو دل میں خیال آیا کہ چلو میں اپنے شیخ کے پاس جاتا ہوں۔ تو عثمان نوجوان اپنے شیخ کی خانقاہ میں آئے اور ان کو ملے اور وہاں رات گزاری۔ ان کو ایک کمرے میں سونے کے لیے بتا دیا گیا۔ عثمان رات کو تھوڑی دیر سوئے، پھر جب اٹھے تو انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا تو ایک الماری بنی ہوئی تھی، اس میں قرآن مجید پڑا ہوا تھا، اور اس طرف وہ رات کو اپنی ٹانگیں لمبی کر کے سوئے ہوئے تھے، یعنی انجانے میں پاؤں اس طرف رہے ساری رات۔ اب جب عثمان کو یہ احساس ہوا کہ میں تو ساری رات جدھر ٹانگوں کا رخ کر کے سویا رہا ہوں ادھر اللہ کا قرآن پڑھا تھا، تو اس وقت تو بڑا خوف طاری ہوا، اوہو میں نے اللہ کے کلام کی بے ادبی کر دی۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کو اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، کبھی چومے کبھی آنکھوں سے لگائے، پاگلوں کی طرح قرآن مجید سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آپ کے قرآن مجید کا ادب نہیں کر سکا۔ عین اس وقت جب عثمان یہ کہہ رہا تھا تو اس کے شیخ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ عثمان مجھے غیب کی طرف سے یہ اشارہ ہوا ہے کہ تمہیں یہ میں کہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ اب عثمان پریشان، گھر سے محلے والوں نے نکال دیا اور شیخ کی خانقاہ پہ آیا ہوں تو اب شیخ حکم دے رہے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو عثمان روتا ہوا اس خانقاہ سے نکلا اور شہر سے باہر گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ شہر کے باہر 3-4 آدمی اکٹھے تھے، جمع تھے، اور انہوں نے نیت یہ کی تھی کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے راستے میں گزاریں گے، مگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کا امیر کون ہوگا۔ وہ جس کو امیر بناتے وہ کہتے نہیں میں نہیں بن سکتا، میں نہیں بنتا، میں نہیں بنتا۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اچھا ہم شہر کے دروازے کے باہر صبح جا کے کھڑے ہوں گے، جو بندہ صبح کے وقت شہر سے پہلے سب سے باہر نکلے گا ہم اس کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ اب شیخ نے جب حکم دیا تو عثمان شہر سے باہر نکلا تو وہ جو 3-4 نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اللہ کے راستے کی نیت سے نکلے تھے اور ہم آپ کو اپنا امیر بناتے ہیں، جو آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے۔ عثمان نے کہا بہت اچھا، چلو پھر چلتے ہیں سرحد کی طرف، اور سنا ہے کہ وہاں پر عیسائی مسلمانوں کو بہت پریشان کرتے ہیں اور ان کے خلاف انہوں نے ایک بڑی فوج لا کے کھڑی کی ہے، ہم بھی وہاں جائیں گے اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں پہ نذرانے پیش کر دیں گے۔ یہ 3-4 آدمی سرحد کی طرف چل پڑے۔ اب جس بستی سے گزرتے لوگ ان نوجوان لڑکوں کو دیکھ کے پوچھتے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتے کہ ہم تو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں پیش کر چکے ہیں اور ہم سرحد کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر بستی میں سے 5, 10, 20 نوجوان ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے اور یہ مجمع بڑھتا گیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو یہ ایک بڑا گروہ بن گیا نوجوانوں کا۔ جب یہ وہاں سرحد پر پہنچے تو عیسائی بادشاہ کو خبر ملی کہ مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ آ گیا ہے اور وہ تو بالکل اپنی جانیں دینے کے لیے آیا ہے، اگر اس وقت میں نے چھیڑ چھاڑ کی تو یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اب جب جنگ بندی ہوئی
تو عثمان نے کہا کہ نہیں، جنگ بندی تب ہوگی جب تم اسلام قبول کرو گے، ورنہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ عیسائی بادشاہ بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ میں ان نوجوانوں سے کیا جنگ لڑوں گا، چلو میں ان کے ساتھ صلح کر لیتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اور یوں مسلمانوں کے ساتھ اس کی صلح ہو گئی۔ اب جب صلح ہو گئی تو اس نے عثمان کو ذرا قریب سے دیکھا کہ عثمان بڑا سمجھدار، بہت عقل مند، بڑا تحمل مزاج، قوت فیصلہ بہت اچھی تھی۔ تو بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، اس نے سوچا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بہتر رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے عثمان کو بیٹی کا رشتہ پیش کیا، عثمان نے قبول کر لیا، اور یوں عثمان جو تھا وہ بادشاہ کا داماد بن گیا۔ کچھ عرصہ بادشاہ زندہ رہا اور پھر بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ جب بادشاہ کی وفات ہوئی تو قانون کے مطابق بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ تخت و تاج کی حقدار بن گئی۔ جب ساری رعایا نے اس کو اپنے ملک کا بادشاہ تسلیم کر لیا، ملکہ تسلیم کر لیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں عورتزاد ہوں، میں ان معاملات کو نہیں سنبھال سکتی، میں یہ تخت و تاج اپنے خامند کے حوالے کرتی ہوں۔ چنانچہ عثمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تردد کے تخت و تاج والی دولت عطا فرمائی، تو عثمان بادشاہ بن گیا۔ اب جب عثمان بادشاہ بنا تو پھر اس نے دل میں سوچا کہ میں نے جو قرآن مجید کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تھا اور میرے شیخ نے کہا تھا کہ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ، اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ نے مجھے یہاں اس تخت و تاج تک پہنچانا تھا۔ چونکہ اللہ نے قرآن مجید کی وجہ سے مجھے تخت و تاج عطا کیا، لہذا میں اس ملک میں قرآن مجید کے قوانین کو نافذ کروں گا اور اسلامی قوانین کے مطابق سب زندگی گزاریں گے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا تھی۔ اللہ نے 3 برے اعظموں تک اس سلطنت کو پھیلا دیا اور عثمان مسلمان بادشاہ بن کر ان کا بادشاہ رہا۔ وہ نوجوان جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے اس کو تخت و تاج بھی عطا فرما دیا اور اس کو دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دی۔ یہ قرآن مجید بندے کو دنیا میں عزتیں دیتا ہے، کوئی بھی ہو۔ اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں کہ انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 4 مہینے ہماری ایک خانقاہ ہے مسکین پر شریف، میں وہاں پر جا کر رہا کہ تاکہ یکسوئی کے ساتھ ذکر اذکار کریں گے اور اللہ اللہ کریں گے۔ تو پورے دن میں 9 گھنٹے مراقبہ کرنے کا معمول تھا اس وقت۔ خانقاہ مسکین پور شریف میں حفظ کی کلاسیں تھی 4-5، تحفیظ کا مدرسہ تھا، کتابوں کا نہیں تھا۔ اب بچے مسجد میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور ہم چونکہ وہاں رہتے تھے تو ہم بچوں کا قرآن پاک سنتے رہتے تھے۔ ایک بچہ تھا جو قرآن مجید بہت اچھا پڑھتا تھا، اتنا اچھا پڑھتا تھا کہ بندہ سن کے حیران ہو جائے، اور رنگ بھی اس کا کالا سا تھا اور بالکل جیسے جنگلی بچہ ہوتا ہے دیہاتی، ایسے تھا۔ مگر اللہ نے پتہ نہیں کیا اس کو لہن داودی عطا کیا تھا، قرآن مجید پڑھتا تھا تو بندہ حیران ہو جاتا تھا۔ کوئل کی آواز تھی اس کی، اتنا ترنم تھا اور اتنے وہ مخارج اچھے طریقے سے ادا کرتا تھا کہ بندہ حیران ہوتا تھا۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا تو مجھے قرآن مجید کی آواز آئی، کوئی سورہ یوسف کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنے مراقبے کا معمول مکمل کروں، مگر اس آواز نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے مراقبہ ختم کیا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ وہی بچہ مسجد کے حسین میں بیٹھا سورہ یوسف کی تلاوت کر رہا ہے، اور باقی جتنی کلاسوں کے طلباء ہیں اور ان کے استاد ہیں سب خاموش بیٹھے اس کا قرآن سن رہے ہیں۔ ہوا بھی چل رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، اور وہ بچہ جھوم جھوم کے سورہ یوسف پڑھ رہا تھا۔
اتنا مزہ آیا اس کی تلاوت کو سننے میں کہ سب لوگ وہاں کھڑے سنتے رہے. جب اس نے تلاوت مکمل کی تو تب لوگ وہاں سے ہلے. اس کی سورہ یوسف کی تلاوت سن کے میرے دل میں بھی نا اس بچے کی طرف تھوڑا میلان پیدا ہوا. یہ کون بچہ ہے اور کیسے اتنا اچھا پڑھتا ہے؟ تو میں کلاس کے استاد کے پاس گیا. میں نے کہا استاد جی اس بچے نے بہت اچھا قرآن مجید پڑھا، اس کی اپنی محنت ہے یا آپ نے محنت زیادہ کی ہے؟ انہوں نے مجھے اس کی سٹوری سنائی. کہنے لگے کہ یہ ایک دیہاتی بچہ ہے اور اس کا کام تھا بکریاں چرانا. ماں باپ نے 10-15 بکریاں رکھی ہوئی تھیں اور اس بچے کا کام تھا یہ صبح لے کے بکریوں کو نکلتا تھا اور سارا دن بکریاں چراتا تھا. دھوپ کے اندر 50 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر، پینے کو پانی نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں. یہ بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تنگ آ جاتا تھا. اکیلا تھا اور شام آتا تھا تو بیچارہ بس سو جاتا تھا. اگلے دن پھر بکریاں چرانا. یہ اپنی زندگی سے بہت تنگ تھا اور سوچتا تھا کہ کب میری جان چھوٹے گی ان بکریوں کو چرانے سے. اس کا ایک کلاس فیلو تھا. وہ کلاس فیلو مدرسے میں حفظ کے لیے آ گیا. کچھ دن وہ بچہ مدرسے میں رہا اور کچھ دنوں کے بعد وہ واپس اپنے گھر گیا تو بستی میں ان دونوں کلاس یعنی دوستوں کی ملاقات ہوئی. اس نے اس سے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا بہت برے حال میں ہوں، سارا دن دھوپ میں بکریاں چراتا ہوں، ان کے پیچھے بھاگتا ہوں، پسینہ، گرمی، پانی نہیں ملتا، کھانے کو نہیں ملتا اور تھک تھکا کے آتا ہوں شام کو تو بس پڑھ کے سو جاتا ہوں اور اگلے دن پھر وہی بکریاں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جانوروں کے ساتھ رہ رہ کے میں خود بھی جانور بن گیا ہوں. پھر اس نے اس سے پوچھا کہ سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یار میں تو بڑا مزے میں ہوں. والدین نے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا ہے. سارا دن ہم تو چھاؤں میں بیٹھتے ہیں اور پنکھے کی ہوا ہوتی ہے اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کولر کا، اور صبح ناشتہ بھی مدرسے والے دیتے ہیں، دوپہر کھانا بھی دیتے ہیں، رات کو بھی کھانا دیتے ہیں. تو میں تو زندگی کے بہترین ایام گزار رہا ہوں. اس چرواہے بچے نے اس کو کہا اچھا پھر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی وہیں چلتا ہوں. اس نے کہا تمہاری بکریوں کا کیا بنے گا؟ کہنے لگا پیچھے گھر والے کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے یا کسی کے ساتھ شیئر پر اپنی بکریاں چرانے کا انتظام کر لیں گے، میری جان چھوٹ جائے گی. وہ بچہ اپنے گھر سے بھاگ کر اس بچے کے ساتھ مدرسے میں آ گیا. جو بچہ اس کو لے کے آیا اس نے کہا استاد جی یہ بچہ میرے بستی کا ہے اور حفظ کے لیے والدین بھیجنا چاہتے تھے مگر وہ آ نہیں سکے، انہوں نے میرے ذمہ لگایا کہ میں اس کو داخل کروا دوں. تو استاد صاحب نے بچے کو داخل کر دیا. اب اللہ کی شان کہ جب انہوں نے اس بچے کو پڑھانا شروع کر دیا، یہ بچہ ذہین اتنا تھا اور اس کی آواز اتنی پیاری تھی کہ اس نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کر دیا. جب یہ قرآن مجید پڑھتا تھا تو کہیں غلطی نہیں نکلتی تھی. استاد جی نے مجھے رجسٹر کھول کے دکھایا جتنی دفعہ اس کا امتحان ہوا اس بچے کے 100 میں سے 102 نمبر. میں نے کہا قاری صاحب انجینئرنگ تو میں نے بھی پڑھی ہے مگر مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ 100 میں سے 102 نمبر کیسے ہو سکتے ہیں. قاری صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں اس کے 100 میں سے 100 نمبر تو ہوتے ہیں کہ اچھا پڑھتا ہے اور چونکہ تجوید بڑی اچھی ہے فلاں بڑی اچھی ہے تو 2 نمبر ہم اس کو اضافی دے دیتے ہیں، اس لیے 100 میں سے 102 نمبر ہوتے ہیں اس کے. تو مجھے اور خوشی ہوئی کہ یہ بچہ 100 میں سے 102 نمبر لیتا ہے. خیر اس بچے نے اپنا حفظ قرآن مکمل کیا. پھر اس کے بعد اپنے استاد سے اس نے مشورہ کیا کہ استاد جی میں کیا کروں. استاد نے مشورہ دیا کہ ملتان میں قاسم العلوم مدرسہ ہے وہاں جاؤ اور علم حاصل کرو. اس وقت تک اس کے والدین کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ ہمارا بچہ مدرسے میں ہے اور حافظ بن گیا ہے.
جب انہوں نے بھی بچے کی تلاوت سنی تو ان کا بھی دل چاہا کہ بچہ عالم بن جائے تو اچھا ہے، اجازت دے دی۔ یہ بچہ ملتان آ گیا، وہاں پر اس نے دور حدیث تک کی کتابیں بھی پڑھ لی، پھر وہیں پر ایک مسجد میں اس نے امامت شروع کر دی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، قرآن مجید بندے کو کیسے عزتیں دیتا ہے کہ ملتان کی ایک مسجد تھی، جس مسجد کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم رمضان شریف میں قرات کانفرنس کروائیں گے اور جو فرسٹ آئے گا اس کو ہم عمرے کی ٹکٹ انعام میں دیں گے۔ بہت سارے قاری حضرات نے اس نے حصہ لیا اور اس میں اس نوجوان نے بھی حصہ لیا۔ اب جج کے طور پر ایک عرب کے شیخ آئے ہوئے تھے، سعودی عرب کے، ان کو انہوں نے دعوت دی جی کہ آپ آئیں اور فیصلہ کریں کہ کون بچہ فرسٹ آیا۔ چنانچہ اس عرب شیخ نے آ کے سب کی تلاوت سنی، اس بچے نے بھی تلاوت کی۔ اب یہ حضر میں اتنا اچھا پڑھتا تھا، اتنا اچھا پڑھتا تھا کہ بندہ سن کے حیران۔ جب اس نے ان بچے کی تلاوت سنی تو وہ جو جج تھے سعودی عرب کے شیخ بڑے خوش ہوئے اور بالآخر انہوں نے نتیجے کا اعلان کیا۔ تو انہوں نے اس بچے کا نام لے کر کہا کہ یہ بچہ فرسٹ آیا ہے اور اس کو 2 انعام ملیں گے، ایک انعام ملے گا مسجد کمیٹی کی طرف سے اور ایک انعام ملے گا میری طرف سے۔ مسجد کمیٹی کی طرف سے اس کو عمرے کا ٹکٹ ملے گا اور میری طرف سے جو انعام ملے گا تو میں اس بچے سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس لڑکے نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی میں کیا کروں؟ ان کا خدا کے بندے تیری قسمت جاگی، ایک عالم ہیں، سعودی عرب کے شیخ ہیں، وہ تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہے ہیں تو تو قبول کر اور جا کے مکہ مکرمہ میں زندگی گزار۔ اس نے ہاں کر دی اور اس عرب شیخ نے اس کو عمرے کی ٹکٹ بھی انعام میں دی اور اپنی بیٹی سے پورے مجمع کے سامنے اس کا نکاح بھی کر دیا۔ اگلا دن ہوا تو عرب شیخ کہنے لگے کہ میں نے تو اب واپس جانا ہے، تم میرے ساتھ سعودی ایمبیسی چلو۔ چنانچہ وہ اس بچے کو لے کے آئے، اس کا پاسپورٹ بنوایا اور سعودی ایمبیسی لے کر گئے اور ان کو کہا کہ جی میں تو آیا تھا اپنے بزنس کے کسی کام میں، یہاں پر یہ بچہ مجھے پسند آ گیا اور میں نے بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا، اب آپ لوگ اس کو ویزا لگا دیں۔ وہ اچھا وقت تھا، انہوں نے اس کا 10 سال کا ویزا لگا دیا۔ سعودی شیخ نے اس کی ٹکٹ بنوائی اور اس بچے کو لے کر وہ سعودی عرب چلے گئے اور وہاں جا کے اس کو ایک الگ بنا ہوا گھر بھی دیا، ایئر کنڈیشن گاڑی بھی دی اور بیٹی کی رخصتی بھی کر دی۔ وہ بچہ جو بکریوں کے پیچھے بھاگتا تھا، جو سارا دن دھوپ میں رہتا تھا، جسے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی، فاقے ہوتے تھے، آج قرآن مجید کی وجہ سے اللہ نے اس کو وہ عزتیں دی کہ وہ حرم میں بیت اللہ کا طواف کرتا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کو شاہی کی زندگی عطا فرما دی، ایئر کنڈیشن گھر ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، بہترین کھانا، کپڑے، ہر چیز بہترین، شاہانہ زندگی اس کو مل گئی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کہ اگر کوئی رہنما مل جائے تو بکریاں چرانے والوں سے کلیم اللہ بننا 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اب مجھے سمجھ میں یوں بات آتی ہے کہ اس شعر کو یوں پڑھنا چاہیے، اگر عشق قرآن آئے میسر، اگر عشق قرآن آئے میسر، شبانی سے تو شاہی 2 قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک شبان کو جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے
اس کو بادشاہی کی زندگی عطا فرماتے ہیں. یہ 2 قدم کا فاصلہ ہے. مگر عشق قرآن بندے کے دل میں ہونا چاہیے. یہ وہ واقعہ ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں خود دیکھا اور ایک بندے کو یوں دنیا میں عزتوں کے تاج پہنتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے. ہم اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں دیتا ہے. صحابہ کرام اسی قرآن مجید کو سینے سے لگا کر نکلے تھے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. وہ اسی قرآن مجید کو سینوں سے لگا کر نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کا فاتح بنا دیا تھا. آج ہم بھی اسی قرآن کو سینے سے لگائیں، اس کی تعلیمات کو اپنائیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کیسی عزتیں دیتا ہے، اور آخرت کی عزتیں تو ہیں ہی اس کے لیے جو قرآن جانتا ہوگا. نبی صاحب نے ارشاد فرمایا قرآن مجید بڑا جھگڑالو ہے، اور یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، یا اللہ اس بندے نے مجھے یاد کیا تھا اور یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے. اور اس وقت تک یہ جھگڑا کرتا رہے گا جب تک اس بندے کی اللہ بخشش نہیں فرما دیں گے. اور وہ بندے کی جب بخشش ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا. وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور آہستہ آہستہ پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. یہ ایک آیت پر ایک درجہ چڑھتے چڑھتے وہاں پہنچے گا جہاں قرآن ختم ہوگا. پھر یہ قرآن مجید کا حافظ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو نور کا تاج عطا فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس نور کے تاج کی روشنی اتنی ہوگی، اگر سورج کسی گھر میں آ جائے اس گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنی روشنی کے اس تاج کے اندر ہوگی. اگر ماں باپ کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے تو جو خود حافظ قرآن ہوگا اس کے تاج میں کتنی روشنی ہوگی. یہ خوش نصیب ہیں وہ بچے جو قرآن مجید کے حافظ بن رہے ہیں. ان کے سر پر قیامت کے دن عزتوں کے تاج رکھے جائیں گے. پھر ہر حافظ کو اپنے ساتھ 10 ایسے بندوں کو لے کر جنت میں جانے کی اجازت ہوگی جن پر جہنم واجب ہو چکی، یعنی 10 گیٹ پاس ان کو جنت کے مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں، اور یہ قرآن مجید بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. اس لیے وہ والدین بھی مبارکباد کے لائق ہیں، وہ بچے بھی مبارکباد کے لائق ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں. جتنے لوگوں سے اللہ نے دین کا کام لیا یہ وہی لوگ تھے جو قرآن مجید کے ساتھ خصوصی محبت کا تعلق رکھتے تھے. جتنے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں آپ ان سب کے بنانے والوں کی زندگیوں کو جائزہ لے لیں، سب آپ کو عاشق قرآن ملیں گے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں. ان کے گھرانے کو اللہ نے دین کی کیا نعمت عطا فرمائی، ای خانہ ہما آفتاب است. مگر حضرت مفتی صاحب نے معارف القرآن جو تفسیر لکھی وہ ان کے عشق قرآن کی صاف دلیل ہے. پھر اس کے بعد حضرت مفتی تقی عثمانی رحمت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو اس سے ان کی محبت قرآن کا پتہ چلتا ہے. جس کو عزت ملی قرآن وجہ سے ملی. اللہ نے یہ ایسا مقناطیس دنیا میں بھیجا ہے جو بندے کو زمین سے کھینچ کر آسمان تک پہنچا دیتا ہے. آج بھی اگر کوئی عزتیں حاصل کرنا چاہتا ہے
اپنی پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اپنی ذلتوں سے تنگ آ گیا ہے، اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کو پکڑے